ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاتے تھے، ایک یہودی بلایا، حضرت بلال کو بلایا، بلال تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیشہ ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ ایک مرتبہ دے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ دھتکار دے گا، میں بہت زیادہ پیسے والا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ سونے چاندی ہے، میرے پاس بہت زیادہ دینار و درہم ہے، اگر تمہارے آقا پوچھے تو جب بھی چاہے مجھ پر لے لینا اور میں جو تعریف دوں گا اس پر برابر لوٹا دینا۔ اب وہ درمیان راستے میں وہ یہودی سنایا تھا، لوٹ کر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں یہودی آپ پر بڑا اعتماد کرتا ہے، آپ پر بڑا بھروسہ رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ ضرورت پڑے تو مجھ پر قرض لے لینا، مجھ سے قرض لے لینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے طور پر جب حضرت بلال کی آواز سنی، حضرت کی بلال کو بول کو سنی، تو اللہ کے نبی نے اسے اجازت دے۔ تو ایسے ہی ضرورت پر وہ یہودی پر لیتے گئے۔ ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہوا، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، وہ یہودی لوگوں کے سامنے حضرت بلال کا گریبان پکڑ لی۔ صحابی رسول ہیں، سب سے پہلے اذان انہی کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر حکم دیا اذان دو۔ حضرت بلال بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، سب بیت اللہ کو چومتے ہیں، میں کیسے اس کے اوپر کھڑے ہوں؟ حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب بیت اللہ کو چومتے ہیں، آج تو اللہ کی آواز کو اتنا بلند کرے گا، بیت اللہ تیرے قدموں کو چومے گا۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود حضرت بلال کے گریبان کو پکڑ لیا۔ اب یہودی جب حضرت بلال کے گریبان کو پکڑ لیا تو حضرت بلال نے اسے سمجھایا تیرا ابھی وقت باقی ہے اور چند دن باقی ہے تیرا قرضہ دینے کے لیے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ بلال، کھینچ کر کہتا ہے بلال اگر تو قرضہ نہ دیا تو میں لوگوں کے سامنے محمد کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتا ہے کہ محمد مجھ پر بے وفائی کی، یہ الفاظ بلند کروں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نقطہ کشی بھی اللہ کو پسند نہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک میں صحابی رسول کو، بڑے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے کرتے کچھ آواز بلند ہونے لگی، کچھ آواز بلند، جیسے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی سوال کیا مجھ سے، ایک آدمی سوال کیا، سوال کرتے کرتے ایک آدمی بلند آواز سے بات کرنے لگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ زور سے بات کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو اتارا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے صحابہ تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، صوتکم فوق صوت النبی ولا تجہر بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تم آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو ایسے میرے رسول کے سامنے بے ادبی نہ کرنا، اگر تم ایسا کرو گے فاحبط اعمالکم، چاہے تمہاری کتنی ہی عبادت کیوں نہ ہو ہم غارت کر دیں گے، ہم ضائع کر دیں گے۔ تو اتنے بڑے صحابی رسول، اللہ اتنا نقطہ بھی حضور پر، نقطہ کشی کو بھی پسند نہیں فرماتے، پیارے حبیب ہیں، اللہ نے ان کے پورے جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا، ہمارے جسم کو دنیا کی مٹی سے، ہمارے دل کو دنیا کی مٹی سے بنایا، پورے نبیوں کے دلوں کو جنت کی مٹی سے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم کو جنت کی مٹی سے اللہ نے بنایا۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب یہ یہودی نے معاملہ کیا تو اس نے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہودی سے معافی کی درخواست کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ بھی فرمایا جو تاریخ تم نے متعین کیا اس تاریخ کے اندر ہم قرضہ واپس لوٹا دیں گے۔ اب واپس حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت تھا، عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حضرت بلال، فرمایا یا رسول اللہ
میں مغرب نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں اور عشاء آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے کہ میں عشاء کے بعد دوسرے علاقے کو چلا جاؤں۔ کس لیے؟ قرضوں سے صورت چھپانے کے لیے نہیں۔ اب یہاں ہم لوگ قرض دیے تو 2 دن 3 دن ہمیشہ سامنے آنے والے دوسرا راستہ اختیار کیسے کرتے؟ ہمارا چہرہ بھی نہ دیکھے اس لیے دوسرے راستے، جیسے حضرت عمر کا قصہ ہے نا، ایک گلی سے حضرت عمر آئے تو دوسرے گلی سے شیطان چلتا ہے۔ ایسے ہم لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ قرض دینے والے دوسرے گلی سے چھپ کر آتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لے لوگ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں عشاء کی نماز کے بعد اندھیری میں دوسرے علاقے کو چلے جاتا ہوں اور میں وہاں خوب محنت کروں گا، اور یہودی کا جتنا قرضہ ہے مجھے آپ مہلت دے دیجئے، اس کا وقت آنے سے پہلے، اس کی تاریخ آنے سے پہلے میں آپ سے کچھ اجازت لے کر دور ہوتا ہوں، اور آپ کا قرضے کو ادا کرنے کے لیے میں دور ہو کر محنت اور مزدوری کر کے اس کا پورا قرضہ اس کے ادا کرنے تک کا مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تسلی دی، وہ فرمایا کہ بلال ٹھنڈے دل سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اور حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال تم اپنی ذات کے لیے قرضہ لیے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تم اپنی ذات کے لیے قرضہ لیے؟ حضرت بلال نے فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا میں اپنی ذات کے لیے قرضہ لیا ہوں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات کے لیے بھی۔ تو حضرت بلال سے پوچھا پھر کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہم نے ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے، ان کے حق کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہم نے قرض مانگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بلال، جس کے واسطے ہم نے قرض لیا وہی اس کا پورا ادا کرنے والا۔ کس کے لیے ہم نے قرض لی؟ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے لیے قرض لے کر اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کی، پھر اللہ ہی پورا کرنے والے۔ حضرت بلال کو رات میں سو جانے کا حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ رات کی تہائی حصے میں کسی نے آنکھ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ ایک بوریا میں، ایک تھیلی میں، ایک کسی چیز میں کھجوریں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے آپ کو تحفتاً دیا گیا، آپ کو تحفہ دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب صبح سویرے آئے، فجر کی اذان دی، فجر کی نماز پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھایا، بلال جس چیز کا تیرا انتظار تھا اللہ نے اسے مکمل کر دیا۔ حالانکہ کچھ کھجوریں تھیں، اس سے 1000 درجہ زیادہ قرض دینا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں تھیلی میں ڈالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے حوالے کی، بلال اس کھجور کو، اس تھیلی کو کبھی الٹنا نہیں، کبھی اوندا نہ کرنا، کبھی پورا طریقے سے جھکانا نہیں، تم اس تھیلی کو لے جاؤ اور یہودی کے سامنے بیٹھ جاؤ، ترازو اس کے سامنے رکھ لو، جتنا ضرورت ہے، جتنا قرضہ ہے، لفظ بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ بول کر آپ کھجوریں اٹھاتے رہو، ترازو میں ڈالتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھیلی دیے، حضرت بلال فرماتے ہیں خدا کی قسم اس نے تو سادہ سیدھا کھجوریں دی اور سادہ رقم دی، لیکن حضور کے ہاتھ کی برکت تھی، وہ مدینے میں کہیں کھجوریں نہیں مل سکتی، اتنے مٹھاس تھے کھجور۔ اور یہودی کا قرضہ دے دیا گیا، تول کر دیتے رہے، اس کا پورا قرضہ ختم ہوا، لیکن رسول اللہ نے جتنا کھجور مجھے دیا وہ ابھی باقی ہے، وہ ایسے ہی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہ حضرت بلال نے اس تھیلی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ وہ ابھی باقی ہے ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم اسے کھاؤ اور اصحاب صفہ کو کھلاؤ۔ اصحاب صفہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا بالکل بازو میں ایک چبوترا ہے، صفہ کہتے ہیں عربی میں چبوترے۔ 70 صحابہ عام طور پہ وہاں رہتے تھے، 70 صحابہ کو پیٹ بھر کر وہ کھجوریں کھلانے کے باوجود بھی اس میں سے ایک کھجور کم نہ ہوا۔
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اتنی برکتیں رکھی تھی کہ وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا تھا. سب صحابہ آئے اور ان کا قرضہ بھی ختم ہوا، پھر حضرت بلال کے پاس وہ باقی رہا. تو میرے دوستو، حضور نے بھی قرض لی لیکن وقت پر ادا کرتے رہے.